شہودیے قائم آل محمد صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارے ذکر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان. ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن. ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللہم صلی علی محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق من يتق الله يجعل له مخرجا ويجعله صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خداوند متعال اپنی کتاب میں فرما رہا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے کیونکہ پیچھے آ رہی ہیں خواتین تو جگہ کا ذرا مسئلہ ہے. تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں. صلوات پڑھیں اپنی توجہ میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. آپ کے سامنے میں نے آیہ مجیدہ کی تلاوت کی. سورہ طلاق کی یہ آیت ہے جس میں خدا یہ فرما رہا ہے من یتق اللہ، جو تقوی الہی کو اختیار کرے گا، متقی بنے گا، یجعل لہ مخرجا، خدا اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اس کے لیے رستے بنائے گا. ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور خدا نے ہر چیز کی ایک مقدار معین کر رکھی ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کو ایک مقدار اور حساب کے ساتھ اللہ جو ہے اس کا نظام اس طرح کا ہے تو اس طرح سے چلا رہا ہے، ایک معین مقدار کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ. تو اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں تقوی کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے اس کے لیے رستے اللہ بناتا ہے. تو بس ہم نے اپنے آپ کو امام المتقین کے ماننے والے تو ہم کہتے ہیں، تو کاش کہ امام بھی قبول کر لیں کہ ہاں واقعاً یہ میرے ماننے والے ہیں. دو طرفہ بات ہو جائے تو یقینی کامیابی ہے نا. ایک طرفہ نہ رہ جائے کہ ہم تو کہتے رہیں وہ مانے ہی نہ. تو یہ ان مجالس کا مقصد ہی تب ملے گا کہ ہم کہیں اور وہ اقرار کریں. وہ تو اتنی کریم ہستیاں ہیں ان کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے. نقائص ہم میں ہیں، ہمارے یقین میں کمزوریاں ہیں، ہماری بصیرت و معرفت میں کمزوریاں ہیں، ہم بیدار نہیں ہیں، غفلت میں ہیں. کچھ لوگ سو رہے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں.
ذرا بیدار ہو جائیں 1 گھنٹے کے لیے. آج جناب سیدہ کو ان کی پوتی کا پرسہ دینا ہے اور ان مجالس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. نیند وغیرہ گھر میں پوری کر لیا کریں. 1 گھنٹے کے لیے ذرا بیدار ہو جائیں جناب سیدہ کی خاطر. صلوات پڑھیں ذرا بیدار. دلوں پہ جو غفلتوں کے پڑتے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو بظاہر میرے سامنے سو رہے ہوں گے ان کو تو میں دیکھ سکتی ہوں. بہرحال مولا سب کا آنا قبول فرمائے. تو یہ ہستیاں بہت کریم ہیں. ایک مرتبہ ایک دشمن آل محمد، یہ جو میں روایت بیان کر رہی ہوں کتاب اوالی علی سے بیان کر رہی ہوں، ایک دشمن آل محمد جو تھا وہ امام صادق علیہ السلام نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اشارہ کرنا پانی لا کے رکھ دیں. آواز بلند تر صلوات. وہ دشمن آل محمد آ کے امام سے کہتا ہے، منافق تھا نا، دل میں تو دشمنی تھی، تو آ کے تو مولا سے کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ، اگر کوئی آپ کا چاہنے والا گناہگار ہو تو کیا آپ اس کی شفاعت کریں گے؟ اس کی بھی شفاعت کریں گے آپ؟ جس کو مولا کی شفاعت چاہیے بیدار رہے. تو مولا نے فرمایا اگر ہمارا چاہنے والا گناہگار ہو، ظاہر انسان ہے، غیر معصوم ہے، فطرت خاکی کے تحت گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہمارے پاس تو اتنے بڑے وسیلے موجود ہیں، ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، صرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مولا نے فرمایا اگر میرا چاہنے والا گناہگار ہوگا تو اللہ اس کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور پھر ہم اس کی شفاعت کر دیں گے. تو وہ کہنے لگا کہ مولا اگر ایسا ہو کہ اسے کوئی بیماری ہی نہ لگے، ہو آپ کا چاہنے والا، نہ بیمار ہو، کوئی بیماری نہ لگے، تو امام نے فرمایا اللہ اس پہ کوئی برا پڑوسی مسلط کر دے گا، کوئی ہمسایہ ایسا ہوگا یا کوئی اس کی زندگی میں ایسا شخص ہوگا کہ جو اسے اذیت دیتا رہے گا، جو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اس اذیت کو برداشت کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پھر ہم اس کی شفاعت کر دیں گے. کہنے لگا مولا اگر کوئی ایسا نہ ہوا اس کی زندگی میں، کوئی ہمسائے بھی برے نہ ہوئے، اچھے ہمسائے ہوئے، تو پھر مولا نے فرمایا کہ اگر وہ عورت ہوگی تو شوہر ایسا مل جائے گا کہ وہ اذیت کرے گا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر مرد ہوا ہمارا چاہنے والا تو بیوی ایسی مل جائے گی. یعنی دونوں صورتوں میں گناہوں کا کفارہ دونوں کے لیے اس صورت میں بھی بن جائے گا. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں مولا اگر ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمسایہ بھی برا نہیں ملا، بیوی بھی بری نہیں ملی، شوہر بھی برا نہیں ملا، تو پھر آپ کے جو گناہگار محب ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کی شفاعت کریں گے؟ گناہگار کے لیے تو شفاعت ہی نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا کہ پھر خدا اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا، توبہ کی توفیق دے دے گا. جب وہ توبہ کر لے گا تو ہم اس کے گناہ بخشوا دیں گے، اس کی شفاعت کر لیں گے. تو کہنے لگا کہ یبنا رسول اللہ اگر اسے توبہ کی توفیق بھی نہ ملی تو مولا نے فرمایا تمہارے منہ پہ خاک، ہم پھر بھی اس کی شفاعت کریں گے، ہم اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. صرف ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اعمال کریں ضرور، کیونکہ یہی مولا جو فرماتی ہے نا کہ پھر بھی ہم شفاعت کریں گے. انہی امام کے متعلق جو روایت ملتی ہے کہ جب یہ دنیا سے جانے لگے تو ان کی زبان پہ آخری سینٹنس، آخری جملہ کیا تھا ہمارے چھٹے امام کی زبان پہ؟ لن تنالوا شفاعتنا مستخفف بالصلاۃ، کہ جو نماز کو حقیر جانے اس کو ہماری شفاعت ہرگز نہیں پہنچے گی. مطلب یہ کہ امام شفاعت کریں گے. دونوں روایتوں کو آپ ساتھ رکھیں کہ ایک طرف امام یہ فرما رہے ہیں، دوسرا یہ روایت بھی موجود ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ نماز پڑھیں ضرور، ہماری عبادتوں میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں گی. ہمیں اور کیا چاہیے؟ کامل عبادت کا کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ بہت کمزوریاں ہیں. ممکن ہے وضو میں کمزوریاں رہ گئی ہوں، ممکن ہے غسل میں کمزوریاں رہ گئی ہوں، ممکن ہے قرات میں کمزوریاں رہ گئی ہوں، واجبات نماز کا پتہ نہ ہو، ممکن ہے خمس کے حوالے سے ہم کمزور ہوں.
یعنی ایک تو وہ نے جو دیتے ہی نہیں ہیں ان کی نہیں میں بات ذمہ داری میں کوئی نہیں لے رہی، یعنی کمزور ہو کہ سمجھ مسائل جتنے آئے اتنا نکال دیا، کم از کم اس لسٹ میں تو ہے کہ ہم گھوس دے رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو دیتے ہی نہیں، ان کی نہیں میں بات کر رہی، ان کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے گا۔ اچھا تو اب یہ ہے کہ عمل کریں ضرور، خلوص نیت کے ساتھ عمل کریں، تو بہت عطا کرنے والی ہستیاں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب تم زیارت امام حسین علیہ السلام کا ارادہ کرو، ماشاءاللہ کئیوں نے کی ہوگی، جنہوں نے نہیں کی آج اس فرش عزا کے صدقے سے خصوصی دعا جناب سیدہ کائنات سے ان کی پوتی کی مظلومیت کا واسطہ دے کے ہم دعا کرتے ہیں کہ بی بی ہمیں بلا لے، جنہیں نہیں بلایا انہیں بھی بلائے، جنہیں بلا لیا انہیں پھر بلا لے، بار بار بلائے تاکہ دم حیات ہم زیارات کرتے رہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اب میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ اب آپ نے چونکہ دعا مانگ لی قبول بھی ہوگی، فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یہ جگہ عام نہیں رہی، یہ قبہ حسینی بن جاتی ہے جہاں پہ ذکر آل محمد ہوتا ہے، وہ حرم حسینی کا درجہ پا لیتی ہے، تو حرم حسینی میں تو دعا قبول ہوتی ہے، آپ یقین کے ساتھ دعا کریں قبول ہوتی ہے۔ اب آپ نے جانا ہے زیارات پہ تو بس مولا کا یہ ایک فرمان اپنے پلے باندھ لیں، جنہوں نے بھی جانا ہے، اب ہم جائیں گے انشاءاللہ، تو یہ آپ نے حفظ کر لینا ہے۔ کیا فرمایا مولا نے کہ جب بھی زیارت حسین کا ارادہ کرو، میرے جب حسین کی زیارت میں جانے کا ارادہ کرو تو یہ الفاظ دہراؤ، یہ بات کہو، یہ ارادہ کرو کہ ان لم یجب کا بدنی ان دستغاثی فقط اجاب کا بے قلبی و سمعی و بصری ان التسلیم، کہ مولا حسین جس وقت آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا میں اس وقت موجود نہیں تھی، ان لم یجب کا ان دستغاثتی، کہ جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا اس وقت میں حاضر نہیں تھی، میں موجود نہیں تھی، اور ظاہر ہے ہر انسان اللہ کی مشیت و مصلحت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، میں اس وقت موجود نہیں تھی، لیکن آج میں آپ سے یہ عہد کرتی ہوں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے وہیں کربلا آ رہی ہوں، تو میری زیارت اس قسم کی زیارت ہوگی، میری حاضری اس قسم کی حاضری ہوگی کہ آج میرے کان، میرے قلب اور میری آنکھیں اور میری سماعت یہ سب آپ کی اس آواز پہ لبیک کہتی ہوئی آئیں گی۔ آج میں کربلا آ رہی ہوں، میرا دل وہی چاہے گا جو آپ چاہتے ہیں، میری آنکھیں آج سے وہی دیکھیں گی کہ جتنا کربلا کا سفر ہے۔ جب سے آپ نے ارادہ باندھ لیا اور آپ کے اسباب ہو گئے، اب سمجھ لیں کہ آپ کربلا کے سفر میں پڑ گئی۔ اب آپ نے اس دن سے کیا شروع کر دینا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ اب میری آنکھیں وہی دیکھیں گی مولا حسین جو آپ چاہتے ہیں، میرا دل وہی چاہے گا مولا حسین جو آپ چاہتے ہیں، اور میری سماعت وہی سنے گی مولا جو آپ چاہتے ہیں۔ یعنی اب اپنی ہمارے کان، ہماری آنکھیں مولا کے لیے امانت ہو گئی۔ اگر ہم ارادہ بھی کر لیں کربلا کا، کان ہماری غیبتیں سنتے رہیں، ارادہ کر لیں کربلا کا، زبان ہماری بہتان اور جھوٹ سے اور غیبت سے باز نہ آئے، تو یہ ہم زیارت نہیں کر امام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ امام کو کون سی زیارت چاہیے کہ جس زیارت کے بعد تبدیلی اتنی آ جائے انسان کے اندر۔ کربلا سے آ کے اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو سمجھے کہ آپ کی زیارت آپ کو تو چلو فائدہ دے دیا، کریم گھرانہ ہے، مولا کو نہیں فائدہ ہوگا۔ مولا کو فائدہ اگر دینا ہے تو تبدیلی آنی چاہیے۔ تو اب یہ نیت کر کے آپ نے کربلا کا ارادہ کرنا ہے، تو پھر جو یہ والی زیارت حسین ہوگی نا، اب ممکن ہے بعض کے ذہن میں آئے کہ ہم تو پھر بھی مشکل حالات نہیں جا سکتے، یہی ارادہ آپ نے اس وقت بھی کرنا ہے جب گھر کی چھت میں جا کے زیارت وارثہ پڑے، تب بھی یہی ارادہ ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں اس ارادے کو سنبھال کے رکھ لیا، خوب قیمتیں جھوٹ سب ہو رہا ہے، بس یہ جب میں زیارت کے لیے جاؤں گا تب کے لیے سنبھالنا ہوگا۔ اس ارادے کو تب کے لیے نہیں سنبھالنا، مولا نے فرمایا نا کہ جب ارادہ کرو، لیکن میں آپ کو مزید وضاحت کر دوں، اس ارادے کو سنبھال کے نہیں رکھنا، ہر شب جمعہ جب زیارت وارثہ پڑھیں اس وقت یہ ارادہ کریں، یہی الفاظ دہرائیں، اس کے بعد زیارت پڑھیں، تو پھر آپ کو ملے گا کیا اس زیارت کا؟ ملے گا یہ کہ ایک مرتبہ آیت اللہ ہادی امینی، یہ بیٹے ہیں عبد الحسین امینی کے۔ کون عبد الحسین امینی؟ جو اتنے بڑے محقق
کہ جنہوں نے الغدیر لکھی. الغدیر آپ کو پتہ ہے صاحب غدیر مشہور ہو گئے. پڑھ دیں صلوات ان کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الغدیر انہوں نے لکھی جس میں ہزاروں دلائل مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کے لیے اکٹھے کیے, اپنی ساری عمر لگا دی. اس کے علاوہ نجف کی لائبریری جو آج بھی علماء استفادہ کرتے ہیں اس کو بنانے والے عبدالحسین امینی. اس کے علاوہ بے انتہا کتابیں تالیف کی. تو اپنے انتقال کے 4 سال کے بعد اپنے بیٹے کی خواب میں آئے. اپنے بیٹے کی خواب میں آئے اور بیٹے نے پوچھا کہ بابا جان آپ نے دین کی اتنی خدمت کی. میں آپ کو بہت اہم نقطہ دیا کر رہی ہوں. جو زیارت میں نے آپ کو بتایا نا, اس نیت سے پڑھیں آپ کو ملے گا کیا, یہ سنیے گا. تو بیٹے نے پوچھا, ہادی امینی نے پوچھا کہ بابا آپ نے دین کی اتنی خدمت کی, الغدیر لکھی جو مولا کی خلافت کو ثابت کرتی ہے, پھر آپ نے نجف کی لائبریری بنائی, آپ نے اتنی کتابیں تالیف کی, شب و روز عبادت میں مشغول, علم کے حصول میں مشغول, اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام کرتے نظر نہیں آئے. آپ مجھے بتائیے سب سے زیادہ کون سی چیز آپ کے کام آئی, کون سی چیز آپ کے کام آئی؟ تو بڑے تأمل کے ساتھ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ بہت ہی تأمل کے ساتھ سوچ کے میرے بابا نے فرمایا, میرے بابا نے یہ کہا کہ زیارت قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. نعرہ حیدری حیدری حیدری. مولا حسین کی شان میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر ہم اس ارادے کے ساتھ جو مولا امام صادق علیہ السلام نے بتایا ہے, اس ارادے کے ساتھ ہم زیارت یہاں گھر میں بھی پڑھ لیں گے, گھر کی چھت پہ جا کے بھی پڑھ لیں گے, بے شک وہاں پہ جا کے پڑھنے کی تو امام نے فرمایا, لیکن میں آپ کو مزید کہ آپ پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں کب جائیں گے, تو آپ گھر میں بھی اس ارادے سے پڑھ لیں گی. تو ایسا خلوص جب ہوگا تو یہ عالم, یہ اتنے بڑے محقق, یہ اتنے بڑے عارف یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے پہنچا. پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ میں دنیا میں بھی تمہیں کہتا تھا, لیکن اب میں پھر وصیت کرتا ہوں, زیارت عاشورہ کو معمولی نہ سمجھو, زیارت عاشورہ کو کسی بھی عذر کی وجہ سے ترک نہ کرو. اس کو تو پڑھا جا سکتا ہے نا, 40 دفعہ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو زیارت عاشورہ کو ترک نہ کرو, اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آئمہ کے ان ہستیوں کے نزدیک کرتی ہیں اور انسان کو تقویٰ کے اس درجے پہ لے جاتی ہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب, اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ اس کو سوچ بھی نہیں ہوتی, اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اور واقعاً آپ تقویٰ کے لیے قدم اٹھا کے دیکھیں, آپ حیران ہوں گی کہ آپ کی جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ کس عجیب طریقے سے حل ہو رہی ہے. یقین کے ساتھ قبول کریں کہ ایسا ہی ہے, کہ ایسی منزلت تقویٰ کے ساتھ ایسا اعتماد انسان کے اندر آ جاتا ہے, اور وہ صرف تقویٰ کی بدولت ہے. کیونکہ یہ قرآن بھی ہدایت متقین کی کرتا ہے, اور متقین ہوتا ہی وہ جو امام المتقین سے محبت کرے. میں تو ایک جملہ اس دفعہ مجالس میں شاید 2-4 مجلسوں میں نے یہ ہدیہ کیا ہے سماعتوں کے لیے, کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ اتنا عظیم امام ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں, اور یہ فخر کا موقع علی کو بھی دیں کہ علی بھی فخر سے کہیں یہ میرے چاہنے والے ہیں. ایسا بن کے دکھائیں کہ یہ ہستیاں بھی فخر کریں. تو یہ تقویٰ انسان کو وہ اعتماد دیتا ہے کہ ایک مرتبہ میر جہانی, بہت بڑے یہ بھی آیت اللہ کے فقیہ تھے, اصفہان کے رہنے والے تھے. سو تو نہیں رہے ہیں؟ ذرا سر ہلائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں, ریسپانس دے کوئی نہ کوئی. صلوات پڑھے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج و مجمع. میر جہانی آیت اللہ اصفہانی جو ہیں, علی حسن اصفہانی, ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ بتاتے ہیں, آیت اللہ جہانی کہتے ہیں کہ ہم نجف میں موجود تھے کہ یمن سے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا, ایک خط لے کے آیا اور آیت اللہ اصفہانی سے کہنے لگا
کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے امام موجود ہیں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ نظر تو آتے نہیں ہیں، اپنے امام کے لیے دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کیا کہا؟ اسے کہتے ہیں تقویٰ پہ اعتماد۔ یہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے خط کا جواب لکھا کہ آیت اللہ، جو کہ ان کا نام کیا تھا، بحر العلوم یمنی، آقائے بحر العلوم یمنی اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، یمن میں صاحب فتویٰ تھے، انہوں نے یہ خط بھیجا نجف۔ ظاہر ہے جو بھی پوری دنیا میں مسائل ہیں اپنے حل کے لیے نجف رجوع کرتے ہیں، اگر شیعوں کے حوالے سے کوئی عقیدہ یا کوئی بھی چیز دیکھنی ہو تو وہاں کے علماء سے رجوع کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے آیت اللہ حسن اصفہانی، ان سے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے امام کی دلیل کیا ہے وجود کی۔ تو انہوں نے صرف مختصر سا جواب دیا، خط کا جواب یہ لکھ کے بھیجا کہ آقائے بحر العلوم سے کہیں کہ نجف آ جائیں، میں امام سے ملوا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہ خوابوں میں ملنے والی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی خواب سنا دوں، یہ تو حقیقت ہے، اور کوئی بہت دور کے زمانے کی بھی بات نہیں ہے، اسی صدی کے اوائل کی بات ہوگی۔ تو اب یہ جو ہیں بحر العلوم یمنی، ان کو خط پہنچ گیا۔ اب یہ میر جہانی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نجف میں ہی تھے، تو نماز پڑھا رہے تھے، جو آیت اللہ حسن اصفہانی نماز پڑھا جماعت کروا رہے تھے مولا کے حرم میں، تو وہاں پہ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، مہینے کے بعد، یعنی مہینہ ہو گیا اس خط کا جواب دیے، مہینے کے بعد وہ ایک شخص آیا اور اس نے پھر اندر آ کے یہ بتایا کہ بحر العلوم یمنی اور ان کا بیٹا تشریف لے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے امام کی زیارت کروائیں۔ تو یہ جو ہے حسن اصفہانی، انہوں نے یہ کہا کہ ان سے کہ ہاں میں خود ان سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہ جاؤں گا، جہاں ان کا سٹے ہے، جہاں وہ رہ رہے ہیں، میں جا کے خود ملوں گا، تو پھر میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ چلے گئے ان کے گھر، ان کی رہائش پہ نماز سے فارغ ہو کے، اور چائے وغیرہ کا جو بھی انتظام تھا، چائے سے فارغ ہو کے، تو ان سے یہ کہا کہ آپ نے رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے، ہمارے گھر پہ۔ اب وہ آیت اللہ اصفہانی کے گھر میں وہ آ گئے، رات کے وقت کھانے کی دعوت دی ہے۔ اب اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹ اور یہ جو سڑکوں پہ ہے روشنائیاں اس طرح سے نہیں تھی، جس نے باہر جانا ہوتا تھا وہ اپنا چراغ لے کے جاتا تھا، باہر تاریکی ہوتی تھی۔ تو اب یہ جب آ گئے باپ بیٹا جو یمن سے آئے ہوئے تھے، یہ ان کے گھر آئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آیت اللہ نے اپنے ملازم کو آواز دی، حسینی مشہدی جس کا نام تھا، کہ حسینی مشہدی چراغ لے کے آؤ، ہم نے باہر جانا ہے۔ وہ چراغ لے کے آیا ملازم، تو اب اس چراغ کی روشنی میں یہ چلے گئے وادی السلام، یہ چار لوگ، ایک تو آیت اللہ ان کا غلام، اور ایک ساتھ میں یہ جو ہے باپ بیٹا دونوں آئے ہوئے تھے۔ تو یہ جب وہاں چلے گئے تو ادھر جا کے وادی السلام میں، اگر آپ میں سے جو گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ انبیاء کی قبریں بھی ہیں، اور وہاں پہ ایک مقام ہے جسے مقام صاحب الزمان کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک کنواں بھی ہے، میں خود بھی دیکھ کے آئی۔ تو اب یہ جو امام علیہ السلام کی بیٹھک ہے، سمجھ لیں کہ جہاں نشست ہے کہ مولا ہوتے ہیں، ملتے ہیں جس جگہ پہ، ایک ان کی نشست یہاں پہ ہے کربلا میں، وادی السلام میں، ایک ان کی نشست جو ہے وہ ہلا میں ہے، ایک ان کی نشست کربلا میں ہے، وہ جو ہے نا نہر فرات، وہاں پہ مقام صاحب الزمان، وہاں پہ یہ مولا کی 3 جگہ جہاں پہ کہ مولا ملتے ہیں، ملنے والوں کو ملتے ہیں۔ تو اب یہ جب وہاں پہ چلے گئے تو پہلے وہ جو کنواں تھا وہاں پہ، وہاں سے جو آیت اللہ ہے انہوں نے وضو کیا، تجدید وضو کی، وضو کرنے کے بعد اس مقام پہ اندر چلے گئے، ان تینوں کو باہر رکنے کا کہا، یہ تینوں باہر رکے رہے۔ اب یہ اندر گئے، جا کے انہوں نے نماز پڑھی، تو وہ جو باپ بیٹا یمن سے آئے تھے باتیں کرنے لگے کہ ہمیں تو انہوں نے اپنے امام کی زیارت کروانی ہے، کبھی یہ وضو کر رہے ہیں، کبھی تجدید وضو کر رہے ہیں، کبھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت زیارت کروائیں گے۔ وہ تو پہلے ہی شک میں تھے، اب ان سے اتنا سا انتظار نہیں ہو رہا، پھر ہے نا ہمارے صبر کو داد دینی چاہیے، ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں دیدار کا۔ تو اب یہ جو ان سے اتنا سا صبر نہیں ہو رہا، اب وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بحر العلوم اندر آ جائیں۔ اب بحر العلوم اندر جانے لگے، ساتھ ان کا بیٹا بھی جانے لگا، آواز آئی کہ نہیں صرف بحر العلوم اندر آئے، صرف بحر العلوم اندر گئے، تو وہ ان کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ اندر سے ایسے ہوا کہ جیسے رات کے وقت سورج نکل آئے، قبرستان میں تاریکی اور آفتاب رات کو نکلے، سوچیے کیا منظر ہوگا، تاریکی میں ایک دم سورج نکل آئے۔
اتنی روشنی چھلک کے باہر آ رہی. تو وہ کہہ رہے کہ اتنے میں شخصیات کی باتوں کی آوازیں آنے لگی. 3 شخصیات جیسے 3 افراد ہیں اندر اور وہ باتیں کر رہے ہیں. تو کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں مجھے اپنے بابا کی گریا کی آوازیں آنے لگی اور چند لمحوں کے بعد وہ منظر غائب ہو گیا, روشنی ختم ہو گئی. تو مجھے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی جو ہیں انہوں نے ہی کہا کہ اے شخص اندر آؤ اور آ کے اپنے باپ کو سنبھال لو, اپنے والد کی خبر لو. اب یہ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا تو دیکھا میرے بابا بے ہوش تھے, اور جب میں نے ہوش دلائی تو ہوش میں آ کے بس یہی کہتے جا رہے تھے یبن رسول اللہ التوبہ, یبن رسول اللہ استغفر اللہ, یبن رسول اللہ التوبہ التوبہ, توبہ کرتے جا رہے تھے یبن رسول اللہ کہہ کے. تو وہ جب اپنے بابا سے پوچھا انہوں نے پورا امام کی احوال بتائے, کیسے ملاقات ہوئی, دیدار ہوا, باتیں ہوئی. تو اس کے بعد وہ دونوں باپ بیٹا آیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ ہمیں شیعہ کر دیں, ہمیں اپنے مذہب کا کلمہ پڑھا دیں. تعلیمات شیعہ لے کے یمن گئے اور چند ماہ کے بعد ایک آدمی خاص طور پہ یہ بتانے کے لیے آیا آیت اللہ کو کہ وہ جو آپ کی تعلیمات لے کے بحر العلوم یمن گئے تھے 4000 لوگوں کو شیعہ کر دیا. تو امام کا دیدار کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو ہماری بھی آنکھیں اتنی پاکیزہ ہوں تو دیدار ناممکن نہیں ہے, مشکل بھی نہیں ہے, صرف ہمیں ان کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے. تو یہ تقویٰ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ, جو متقی ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب, اس کو اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی. یرزقہ, اسے رزق دیتا ہے. ہم رزق سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دانا پانی روٹی پانی ہی رزق ہے. وہ جو ایک امام زمان علیہ السلام کی دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعت. امام نے اسلام کی دعا ہے نا مشہور, اللہم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیہ, یعنی معصیت سے دوری بھی رزق ہے, اطاعت کی توفیق بھی رزق ہے. رزق صرف یہ روٹی یا غذا کا نام نہیں ہے. تو خدا فرماتے ہیں من یتوکل علی اللہ, جو اللہ پہ توکل کرے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. تو بس یہ تھوڑا سا میں توکل کے حوالے سے بھی اس آیت کے ضمن میں کچھ تقویٰ پہ روشنی ڈالی, کچھ میں توکل کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارا عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ توکل کا مطلب ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا. جیسے اس وقت بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس وقت اپنے کانوں کو ذرا کھڑا رکھے تاکہ ذرا ہم سن لے کے بات کیا پہنچ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 احمدیت زندہ باد, احمدیت زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد, بے شمار محمد والے محمد سب کا صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. توکل کیا چیز ہے؟ توکل وہ نہیں ہے کہ جو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اللہ پہ توکل ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. تو امام نے اسلام کا انتظار بھی اسی طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی خرابی امام آئیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گی, امام آئیں گے تو خود ہی دیکھ لیں گے, امام آئیں گے تو خود ہی کر لیں گے. تو یہ نہ تو تیاری ہے, نہ یہ انتظار ہے, نہ یہ توکل ہے. یہ ہم امام پہ اللہ پہ جو توکل کریں اس کا معنی کیا ہے؟ توکل اصل میں حرکت کا نام ہے. اگر ہم کہیں کہ توکل کچھ نہ کرنے کا نام ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ مالک, ہم اپنی غفلتوں اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے ہم نے ایک رستہ ڈھونڈ لیا ہے, اپنی سستی اور کاہلی پہ پردہ ڈالنے کے لیے, اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے میرا اللہ پہ توکل ہے. کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا, میں تو اللہ پہ توکل کر کے بیٹھی ہوں. اس کوئی آپ کے حق میں غلط کر رہا ہے, خود جا کے آپ اس سے معاملے کو نہیں دیکھ رہے, اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے, میرا اللہ پہ توکل ہے. بھائی توکل حرکت کا نام ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے. اگر ہم کہیں توکل آرام سے بیٹھ جانے کا نام ہے تو پھر خدا قرآن میں کیوں کہتا ہے ان لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. پھر ایک جگہ فرماتا ہے انا سعیہ,
जुड़ा कि बेशक उनकी कोशिश को देखा जाएगा, यानी खुदा कोशिशों को देखेगा फिर जजा देगा। फिर एक जगह ये फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ने किसी कौम की हालत नहीं बदली जब तक कि उसको खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो। तो फिर ये तवक्कुल का वो माना तो ना रहा, फिर इन आयतों को कहाँ लेके जाएंगे? तो इसका मतलब कोशिश करने के बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। मैं एक मिसाल आपके सामने दूँ, इस वाक़या से वाज़ेह करूँ माना क्या है तवक्कुल का, कि एक एराबी था, वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के खिदमत में आया, कहने लगा कि मौला मैं आपको सलाम करने आया हूँ। तो मौला ने पूछा तुम्हारा ऊंट कहाँ है? कह रहे कि मौला वो अल्लाह के तवक्कुल पे बाहर छोड़ आया हूँ। तो मौला ने फरमाया नहीं, इसको तवक्कुल नहीं कहते, उसको रस्सी से बांध दो। कई रस्सी से बंधे हुए ऊंट भी खुल जाते हैं, रस्सी से बांध के फिर तवक्कुल करो कि बाकी काम अल्लाह देख लेगा। मैंने कोशिश अपनी कर ली कि उसको रस्सी से बांधा, क्योंकि कोई रस्सी से बंधे हुए ऊंट भी खोल के ले जाते हैं। एक ये ज़रीफ सा नुक्ता, और दूसरा एक नुक्ता कि एक शख्स जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आया ज़ियारत के लिए। तो रसूल खुदा ने पूछा है शख्स तेरी कैसे आना हुआ? कहने लगा मैं बकरियां चराने के लिए आया हुआ था, अब मैं आपकी ज़ियारत का शौक हुआ, बकरियों को अल्लाह के तवक्कुल पे जंगल में छोड़ आया हूँ और आपकी ज़ियारत के लिए आ गया हूँ। तो रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के तवक्कुल पे भेड़िए भी वहाँ पे फिर रहे हैं, उन्हें भी अल्लाह पे ही तवक्कुल है। तो इस किस्म का तवक्कुल ना करो, पहले उन्हें बांधो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। जनाब सैयदा ने हमें कितना खूबसूरत सिखाया कि तवक्कुल क्या है। बस मैं जल्दी से इशारे करते हुए गुजरी, बहुत तफसीलात में नहीं जा रही। मैं चाहती हूँ एक ही मजलिस है, चलिए जितनी भी आपकी समातों के लिए हदिया हो जाए उतना ही अच्छा है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो बीबी ने, जब बीबी के हक गसब हुआ, हर कोशिश बीबी ने की, कितने जुल्म हुए जनाब सैयदा पे, सारे मजालिम बर्दाश्त किए, दरबार में गई, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, खुतबा दिया, सारा कुछ करके जब घर आई तो जब हालात देख लिए दरबार के क्या थे, तो बीबी बहुत मगमूम हो, बीबी ने गिरिया किया। और इतना कुछ करने के बाद एक जुमला आखिर में फरमाया कि मेरा तवक्कुल अल्लाह पे है। ये तवक्कुल हमारे जैसा हो तो पहले ही करें। इतना कुछ करके तो बीबी कहती अब मेरा तवक्कुल अल्लाह पे है, कि अपनी जो कोशिश थी वो कर ली, दरबार भी चली गई, सारा कुछ किया, सारे मजालिम उठाए, दलाइल दिए अपने हक को बचाने के लिए, अपने हक के सबूत के लिए। उसके बाद ये जुमला आखिर में कहा घर आके तवक्कल तो अल्लाह, मैं तो अल्लाह पे तवक्कुल करती हूँ। तो ये माना है तवक्कुल का कि जब अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे तो अल्लाह काफ़ी है। उस कोशिश को हमने समझना है जो बंदे ने करनी है। एक काम है जो अल्लाह ने करना है वो अल्लाह ने नहीं करना, वो हम नहीं कर सकते। जो काम हमने करना है वो हमने ही करना है, वो अल्लाह ने नहीं आके करना, अल्लाह ने नहीं हमारी जगह पे करना। बड़ी खूबसूरत हदीस आपके समातों के लिए हदिया करती हूँ, सलवात पढ़ें। जनाब खत्मी मरतबत फरमाते हैं कि खुदा ये फरमाता है अल मग़फ़िरतु मिन्नी व तौबतु मिनकुम, मग़फ़िरत मेरी तरफ से है, मैं बख्श दूंगा, माफ़ करूंगा, लेकिन तौबा तो मिनकुम, तौबा तुमने करनी। अब कोई तौबा भी ना करे और कहे कि अल्लाह मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह बख्श दे, तो तौबा के दरवाजे इसलिए खुदा ने आखिरी सांसों तक खोल के रखे हुए हैं कि तौबा कर लो, तौबा कर लो। तो तौबा बंदे ने करनी है, तौबा अल्लाह ने नहीं करनी। अल्लाह ने मग़फ़िरत करनी है, कुछ काम बंदे के करने हैं, कुछ काम अल्लाह के करने के हैं। खुदा फरमाते हैं अल जन्नतु मिन्नी व ताअतु मिनकुम, जन्नत मैं तुम्हें दूंगा, इताअत तुमने करनी है। तुम इताअत गुजार बनो तो जन्नत भी मिलेगी, जन्नत अल्लाह देगा, इताअत हमने करनी है। तो पहले मैं एक नुक्ते को समझा दूँ कि खुदा फरमाते हैं अल मग़फ़िरतु मिन्नी,
توبہ تو منکم، مغفرت میری طرف سے ہے، توبہ تم نے کرنی ہے. اور یہ توبہ ملتی ہے توفیق سے، توبہ ملتی ہے توفیق سے، توفیق کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی. یہ ایک مزید ظریف سا نقطہ ہے. آپ ماشاء اللہ اتنی توجہ سے سن رہی ہیں، اتنی توجہ سے سماعت فرما رہی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی ہدیہ کر دوں. اب آپ دیکھیے تاریخ میں حور جو تھا، جناب حور، انہیں توبہ کی توفیق مل گئی. اور جو اشقیاء کا لشکر تھا، جو عمر بن سعد تھا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی. اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ مولا حسین کا تھا وہ حور کو پتا تھا، حور کو معرفت تھی. یہ جنت کا شہزادہ ہے، ان کی والدہ کا کیا مقام ہے. وہ سنتی ہے نا مسائل میں جملہ کہ جب مولا کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا تو حور نے کیا کہا جب مولا نے یہ فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. توجہ ہے نا، یاد ہوگا اذہان عالیہ میں ہوگا آپ کے. یعنی حور کو معرفت ہے اس گھرانے کی، اور یقین کیجئے یہی معرفت عمر بن سعد کو بھی ہے. عمر بن سعد بھی جانتا ہے، کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ مولا کے اور عمر بن سعد کے درمیان روایت میں ہے ایک پہر تک گفتگو ہوتی رہی. پہر کا مطلب آپ کو پتہ ہے، تب گھڑیاں نہیں تھی کہ 9 بجے سے 10 بجے تک گفتگو ہوئی یا 4 سے 5 نہیں، تب پہر کے حساب سے بات ہوتی تھی. صبح کا پہر، دوپہر، سپہر. تو یہ ایک پہر جو وقت ہوتا ہے نا، یہ کم از کم 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 2-3 گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہی. مولا اس سے کہتے رہے کہ تم آخر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تم کیوں میری جان لینا چاہتے ہو. یہ مولا، یہاں تک مولا نے اس سے یہ کہا کہ میں تیرے خاندان کا خرچہ بھی اٹھا لوں گا، تو اس چیز سے باز آ جا. اب اس چیز کو عموماً نہیں بتاتے، اس لیے نہیں بتاتے کہ شاید سننے والے سمجھیں گے کہ مولا کو اپنی جان کی فکر تھی. مولا کو اپنی جان کے لیے نہیں، مولا کو اس کی ہلاکت کی فکر تھی کہ فرزند رسول کو شہید کرنے کے بعد یہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جائے گا. ایسی کریم ہستی ہیں حسین. تو اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، آپ بنت رسول کے فرزند ہیں. کیا اس سے زیادہ کیا معرفت ہوگی. معرفت تھی اس کو، اور اس کو معرفت ہونے کے باوجود وہ حور کیوں نہ بنا. سوچئے، حور کو بھی معرفت تھی، حور نے توبہ کر لی. جب دیکھا نا کہ یہ حالات ہو گئے ہیں تو اس نے کہا میری توبہ، میرے سے کیا غلطی ہو گئی، میں فرزند رسول کو کہاں گھیر کے لے آیا. تو حور نے کیا کیا، توبہ کی، رستہ بدلا. اس نے کیوں نہ کی. اور ایسی بہت سی مثالیں، مثلا بھی عمر بن سعد کا نام لے کے کہ باقی بہت سی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں. تو اب یہ عمر بن سعد کو توبہ کی توفیق اس لیے نہ ہوئی کہ جب مولا نے اس سے یہ کہا. اب آپ اس واقعہ سے سنیے گا کہ اس کو توفیق کیوں نہ ہوئی. اور ہم نے ڈرنا ہے، ہم نے اس چیز سے بچنا ہے. تو اب یہ مولا نے کہا کہ تم کیوں میرے آخر قتل کے در پہ ہو. اس نے کہا مجھے رے کی حکومت ملے گی. مولا نے فرمایا میرے سے لکھوا لو، تمہیں رے کا گندم کا دانہ بھی نہیں ملنا. مولا جانتے ہیں، علم غیب کی وجہ سے بھی جانتے ہیں، اپنی بصیرت کی وجہ سے بھی جانتے ہیں کہ جو اس کو وعدے دے رہا ہے وہ ہے کیا، وہ کس قدر وعدے کا سچا ہے، وہ کس کی نسل میں سے ہے، اس کے بڑوں نے کتنی وعدے نبھائے ہیں، سب جانتے ہیں مولا. تو مولا نے اپنی بصیرت سے فرما دیا کہ عمر بن سعد تجھے رے کا جو ہے ایک گندم کا دانہ بھی نہیں ملنا. تو اس نے ہنس کے کیا کہا، میں جو میں گزارا کر لوں گی. میں یعنی کیا ہے، حب دنیا. یہ چیز میں آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں کہ اس سے بچیں. حب دنیا جب آ جاتی ہے تو انسان عمر بن سعد بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. توبہ کی توفیق مل جاتی تو وہ بھی حور بن جاتا. اسے اس لیے نہیں ملی حب دنیا. آج اگر آپ ایمانداری سے گھر جا کے ذرا سوچئے گا الگ بیٹھ کے، آپ کی زندگی کے کتنے مسئلے ہیں، کسی کے 10 20 40 50 جتنے بھی مسئلے ہوں گے، ان مسئلوں کا مرکز حب دنیا ہوگا. دنیا کی محبت نے پاگل بنا کے رکھا ہوا. یہ دنیا جو ہے اس کو یہ مقصد نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے. معصومین نے فرمایا قرآن میں، اللہ بھی ہر جگہ، اس دنیا کے لیے تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ صرف ایک ذریعہ ہے اس دنیا کو بنانے کا، اس آخرت کو کمانے کا. اور ہماری نادانی ہے، غفلت ہے کہ ہم اسی کو مقصد سمجھیں، اسی کے پیچھے پریشان رہیں. تو آپ غور کیجئے گا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے ہمارے جو مسائل ہیں ان کا 80% 20% شاید نارمل، 80% حب دنیا کی وجہ سے ہمارے مسائل ہیں. اگر یہ حب دنیا والا جن ختم کر دیں
یہ والی چیز ختم کر دیں، یقین کیجیے ہماری زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ تو یہ توفیق ہے، توبہ کی توفیق، یہ توفیق سے توبہ ملتی ہے، اور یہ ان لوگوں کو نہیں ملتی جو اس قابل نہیں ہوتے۔ اب ایک شخص جو تھا وہ آیا امام علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے، تھا وہ چاہنے والا، آ کے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ خدا کتنا رحیم ہے۔ تو مولا نے فرمایا بہت رحیم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، زمین و آسمان سے بھی وسیع ہے۔ کہنے لگا کہ مولا کیا پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں سے بھی زیادہ وسیع اس کی رحمت ہے؟ مولا نے فرمایا بہت وسیع اس کی رحمت ہے، چاہے کسی بندے کے کتنے بھی گناہ ہو وہ بخش دیتا ہے، وہ بہت رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لیے ہوئے۔ جب اتنا کچھ مولا فرما چکے تو پھر اس نے سوال کر دیا کہ یبنا رسول اللہ، جب خدا اتنا رحیم ہے کہ کیسے ہی کا گناہ گاروں کو بخش دے گا تو کیا یزید کو بھی بخش دے گا؟ تو مولا نے فرمایا ہاں بخش دے گا۔ وہ پریشان ہو گیا، وہی تھا، کہنے لگا مولا یزید کو بھی بخش دے گا، ہم دن رات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اس کو بھی بخش دے گا۔ مولا نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ یزید کو اس وقت بخشے گا اگر وہ توبہ کرے گا۔ ماشاءاللہ سے آپ نے سمجھ لیا نا کہ اس نے توبہ کی توفیق ہی اس کو نہیں ملنی تو بخشا بھی نہیں جائے گا۔ اور توبہ کی توفیق کیوں نہیں ملنی؟ نتیجہ میں نے آپ کو دے دیا کہ یزید کے اندر بھی حب دنیا تھی، اور یہی حب دنیا سب کو راہ راست سے ہٹا دے۔ اسی سے ہم نے بچنا ہے، یہی ہمیں معصومین نے، یہی ہمارے لیے کربلا کا درس ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ ایک کام میں نے کرنا ہے، ایک کام تم نے کرنا ہے، المغفرۃ منی والتوبۃ منکم، الجنۃ منی واطاعۃ منکم، جنت میں دوں گا، اطاعت تم نے کرنی ہے، پہلے اطاعت کرو۔ اب یہ اطاعت کی منزل بھی بڑی عجیب ہے، توجہ ہے کہ کچھ بتا دو اطاعت کے بارے میں۔ اطاعت کی جو منزل ہے یہ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر تو میری اطاعت کرے گا، صرف 40 دن بھی تو میری اطاعت کر لے تو کیا ہے، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنی مثل بنا لوں گا، اپنی مثل بنا لوں گا، اور اے بندے تم میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اطاعت یہاں تک لے جاتی ہے۔ ہم چونکہ ان منزلوں کو چھوا نہیں ہے، اس لیے ہم جب کسی کی بات سنتے ہیں تو ہم یقین بھی نہیں کرتے۔ اب حتیٰ کہ معصومین کے فضائل پہ، معصومین کی اطاعت کی کیا منزل ہوگی؟ کوئی احاطہ کر سکتے؟ ہم نہیں احاطہ کر سکتے ان کی اطاعت کی منزلوں کو۔ کون احاطہ کوئی عقل احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی غیر معصوم عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہم ان کے در کے غلاموں کی اطاعت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب میں آپ کو خوابوں کی باتیں نہیں سناتی، میں آپ کو معصومین کی مثال نہیں دیتی، صرف ایک غیر معصوم کی مثال دوں گی اور آپ نے بس جج کرنا ہے کہ ہم اطاعت کے لیے کہاں کھڑے ہیں، اور جو اطاعت کرنے والے ہیں، جنہوں نے اطاعت کی ہے، جو لازماً صحیح معنی میں اس در کے غلام بنے، اور جو اللہ کہتا ہے کہ میں تیرا ہو جاؤں گا تو میرا ہو جائے گا، اس کی زندہ مثال، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ بس ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اطاعت کیا چیز ہے جو جنت کا حقدار ہی نہیں بناتی بلکہ جنت ان لوگوں کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ ہم جنت کرتے ہیں، جنت کی ویٹ کرتے، انتظار کرتے ہیں کب یہ میرے پاس آئے، کب یہ میرے پاس آئے۔ واہ کیا درجہ ہے، لیکن یہ درجے سارے اطاعت سے ملتے ہیں۔ حسن زادہ عاملی بہت بزرگ ہے، یہ فقیہ ہیں، عارف ہیں، بہت بزرگ ہیں، ابھی بھی حیات ہوں گے، کیونکہ یہ ابھی 2 سال پہلے ہی کی بات ہے کہ جب ان کے متعلق ابھی حیات تھے، اس کے بعد سے میرے مطالعہ میں نہیں آیا، لیکن ممکن ہے حیات ہوں گے، میرے نالج میں نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ یقین کیجیے کہ بہت ہی کم فاصلے کا ہی واقعہ ہے، کوئی بہت دور کے زمانے کی بات نہیں ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیں ایران، اصفہان چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ ہر کوئی اس واقعہ کے بارے میں سناتا نظر آئے گا۔ واقعہ یہ کہ حسن زادہ عاملی جو ہیں عارف تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، درس خارج دیا کرتے تھے، مجتہد تھے، اپنے نفس پہ اتنا قابو تھا، اطاعت کی اس منزل پہ تھے کہ ان کے ساتھ والے گھر میں ایک بچے کا انتقال ہو گیا، چھت سے گرا، انتقال ہو گیا۔ اب وہ ماں جو تھی، ظاہر ہے سبھی رو رہے تھے، لیکن ماں کی کیفیت تو سب سے جدا تھی، بہت رو رہی تھی۔ تو جب بچے کو غسل دے دیا، اس کو قبرستان لے جانے لگے، تو یہ حسن زادہ عاملی اپنے گھر سے نکلے اور نکل کے تو کہنے لگے بچے کو ادھر لاؤ، بچے کا جنازہ ادھر لاؤ۔ بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑا، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔
اب مومنین ہی اعتراض کرتے ہیں ان چیزوں پہ، کہیں بیان کر دو، کیونکہ خود ہماری بصیرت معرفت بہت کمزور ہے. ہم اپنی چھوٹی موٹی عقلوں پہ ہی اور چھوٹی موٹی بصیرتوں اور معرفتوں پہ ایک دوسرے کو کافر بنا دیتے ہیں. تو ادھر بھی یہ معاملات ہیں کہ بڑی بڑی چیزیں جب سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنا کہ ہم ابھی بھی آج بھی اپنی زندگی کو سنبھال لیں تو کچھ کمالات کے ہم بھی مالک ہو سکتے ہیں. ناممکن نہیں ہے. تو یہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، حسن عامری جو ہیں یہ اپنے گھر چلے گئے. تو یہ 3 دن تک گھر میں بند رہے. اب جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے، طالب علم جو ان سے درس خارج لیا کرتے تھے، وہ پریشان ہیں، گھر سے باہر نہیں آ رہے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، علاقے میں سارے ہر طرف شہرت ہے کہ اب لوگوں نے سوال کرنے یہ ہو کیا گیا. اچھا 3 دن کے بعد یہ گھر سے نکلے اور سیدھا مسجد گئے، سیدھا ممبر پہ بیٹھے، اور جو درس خارج دیا کرتے تھے طالب علم پہلے سے موجود تھے. اب انہوں نے دیکھا سب کے چہروں پہ سوالیہ نشان ہے، جیسے آپ کے چہروں پہ بھی ہیں سوالیہ نشان ہے. یہ ہوا کیا؟ یہ کر کیا دیا آیت اللہ نے؟ اب انہوں نے ممبر پہ گیا، انہوں نے یہ کہا میں ایک جملے میں جواب دوں گا، تم سب کے چہروں پہ جو سوال ہے اس کا ایک جملے میں جواب دینا، اس کے بعد کوئی اگلی بات نہ کرے میرے سے. درس نکالیں، اپنا درس پڑھیں. اور ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ اب تک کی میری جتنی زندگی ہے، کافی عمر ان کی ہو چکی تھی، اب تک کی میری زندگی جتنی بھی ہے، جو اللہ نے کہا میں نے وہی کیا. ایک مرتبہ میں نے بھی جو کہہ دیا تو اللہ نے کر دیا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اگر میں نے بھی کہہ دیا تو اللہ نے بھی کر دیا. خدا کہتا ہے نا کہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. تو کبھی اللہ کا ہو کے تو دیکھیں، کبھی علی کا ہو کے تو دیکھیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ مولا علی کی محبت جو ہے، مولا علی سے محبت مولا علی کے لیے کریں. اس لیے نہ کریں کہ ان کے بڑے فضائل ہیں، اس لیے نہ کریں کہ ہمارے مشکل کشاں ہیں، اس لیے کریں کہ علی ہستی ہی ایسی عظیم ہے کہ محبت و معرفت ہونی چاہیے. ایسی کریم ہستی ہے. اور یہ ہمارے وہی بات کہ ہمیں تو خدا نے ایسی عظیم ہستیاں دی ہیں. تو اب یہ ایسے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تحمل نہیں کر پاتے لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے درجے ہیں، ایمان کے درجے الگ الگ ہیں. جناب سلمان 10ویں درجے پہ ہیں، کل درجے ہیں ہی 10 ایمان کے. 10ویں درجے پہ جناب سلمان، 9ویں درجے پہ جناب ابو ذر. اور روایت کہتی ہے وَلَوْ عَلِمَ أَبُو ذَرْ مَا فِي قَلْبِ سلمان لَقَتَلَهُ. اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے اس کو قتل کر دیں. آج کا مومن تو ویسے تھوک پھینکنا ثواب سمجھتا ہے ایک دوسرے کے منہ پہ. یہ حالات بن گئے ہیں. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اب یہ روایت بھی دیکھیں نا. اچھا اب جناب سلمان ایک دن مولا سے یہ کہتے ہیں مولا وہ جو آپ نے 6 باتیں مجھے بتائی ہیں وہ اتنی یعنی تحمل جناب سلمان نہیں کر پا رہے. وہ جو آپ نے مجھے خاص راز بتائے ہیں چونکہ ایمان کے 10ویں درجے پہ تھے نا. آج کل آپ ایک بھی بات نہیں کر دیں، کوئی واقعہ سنا دیں، کچھ ایسا کر دیں، کوئی تصرفات آل محمد کا کوئی تصرف بتا دیں، 10 قسم کے سوال ممبر کے بعد آپ پہ ہوں گے. آپ نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے کر دیا. کیونکہ معرفتیں بہت کمزور ہیں، بصیرتیں بہت کمزور ہیں. اب سلمان جیسا کہ جس کو مولا نے کچھ خاص راز ایسے دے دیے تھے تو فرماتے مولا میرے سے برداشت نہیں ہوتے، میں کیا کروں، ظاہر کسی کو تو بتانے نہیں ہیں. وہ باتیں اس لیول کی ہیں، وہ راز ایسے سنگین ہیں کوئی تحمل کر نہیں پائے گا. تو مولا میں کیا کروں، بہت بوجھ ہے میرے دل و دماغ پہ، ان باتوں کا کیا کروں. تو مولا نے فرمایا زمین کھود کے اس کے حوالے کر دے. پتہ چلا کہ علی کیوں کنویں میں منہ ڈال کے باتیں کیا کرتے تھے. مولا کیوں زمین کھود کے باتیں کیا کرتے تھے؟ اسی لیے کہ مولا کے لیول کا کوئی تھا نہیں جو ان کی ان باتوں کو سمجھتا، جو ان باتوں کو تحمل کرتا. تو مومنات آج بھی جب ہمیں معصومین کی اب یہ بہت فتنے اور پھیلیں گے، سمجھیے کہ ابھی آغاز ہے، ابھی فتنے پھیلیں گے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں فتنہ بن جاتی ہیں اور انہیں کی بنا پہ ایک دوسرے کو غالی اور مقصر کہہ دیتے ہیں. غالی اور مقصر ہم سمجھتے ہیں ثواب ہے کہنا، حالانکہ یہ گالی ہے. غالی اور مقصر دونوں جہنمی ہیں. تو اگر ایک بندہ اپنی معرفت کی کمزوری سے ایک بات کو قبول نہیں کر رہا، کسی معجزے کو قبول نہیں کر رہا، فرض کریں کسی جگہ معجزہ ہو گیا، بہرحال ابھی آج تک میں نے نہیں دیکھا، فرض کریں آج کل تو بہت ہو رہے ہیں، بہت سے سوشل میڈیا پہ تو خاص طور پہ بہت ہی معجزے ہو رہے ہیں. معجز نما سوشل میڈیا ہے ہمارا، وہاں پہ تو بہت معجزے ہو رہے ہیں. کبھی فلاں امام بارگاہ میں ہو گیا، فلاں میں ہو گیا، فلاں میں ہو گیا.
اچھا اب ایک بندہ جو نہیں مانے گا نا وہ میرے جیسا چلا جائے گا بے بصیرت بغیر معرفت کے، جس کی معرفت نہیں اتنی ہوگی، وہ جا کے کہہ دے بھائی میں تو نہیں مانتی، فوراً کفر کا فتویٰ، کافر ہے جی کافر ہے. اچھا یا مقصر ہے، اور کوئی جو ہے وہ اس کو مانتا ہے تو فوراً دوسرے آ کے کہہ دیں کہ آپ تو ہیں غالی، غلو کی طرف جا رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غالی اور مقصر نہ کہہ دیا کریں. ہر کسی کی معرفت کا اپنا درجہ ہے، ہر کسی کے ایمان کا اپنا درجہ ہے. بس دو چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور اتحاد کی فضا قائم رکھنی. وہ دو چیزیں مولا کہتے ہیں کہ وہ یہ ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ اے میرے سن لو میرے چاہنے والوں، میرے محبوں، ایک تو ہمیں اللہ نہ بناؤ اور دوسرا ہمیں اپنے جیسا نہ کہو. اس کے علاوہ ہمارے فضائل میں ہماری عظمت کے لیے جو بھی کہو تم ہماری عظمت کو پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کا راز ہیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے کہ یہ معاملات ہیں کہ جن میں ہم پریشان رہتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم دوسرے کو جو کافر کہہ رہے ہیں، روایت میں موجود ہے کہ جو اگر کسی کو کافر کہے اور اگلا کافر نہ ہو وہ خود کافر ہو جاتا ہے کہنے والا. کیا اب بھی ہم کہیں گے کسی کو کافر؟ نہیں کہنا. اسی پیغام کو یہ آپ نے آگے پہنچانا ہے، اور ممبر کا مقصد ہی اصلاح اور بیداری ہے. اگر ممبر سے کسی کی اصلاح نہیں ہو رہی، کسی کی عقیدے کی اصلاح نہیں ہو رہی تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آنے کا نہ کروانے کا. تو خدا را اس ممبر کے تقدس کو سمجھیے، اس کی ذمہ داری بڑی سنگین ہے. اب یہ موجودہ حالات میں اور سنگین ہو گئی ہے، موجودہ حالات میں، اور ہم اتنے ہی نان سیریس. میں بتاؤں آپ کو، یہ ہماری ملت جو ہے جتنی ذمہ داری سنگین ہو گئی ہے اتنے ہی ہم نان سیریس ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو دیکھیے ایک بات جو ہے علماء نے بیٹھ کے طے کی ہے کہ یہ یقین کر لو ظہور امام دور نہیں ہے، دور نہیں ہے ظہور امام. امام کا ظہور بہت نزدیک ہے. امام کی عقیدے کو مضبوطی سے تھامیے، امام کے وجود کو دلائل سے سمجھیے تاکہ یہ عزاداری ہمارے کسی کام آئے اور ظہور امام کے لیے رستے ہموار ہو سکیں. اب آپ کی اجازت ہو تو اس حدیث کو مکمل کر دوں بہت جلدی میں پھر مسائل کی منزل کی طرف. کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ مغفرت جو ہے وہ تم نے کرنی ہے، مغفرت میں کروں گا، توبہ تم نے کرنی ہے، جنت میں دوں گا، اطاعت تم نے کرنی ہے. پھر فرمایا کہ البلاء منی، آزمائش میری طرف سے ہوگی، والصبر منکم، اور صبر تم نے کرنا. القضاء منی، قضاء میری طرف سے ہوگی، والرضا منکم، اس پہ راضی تم نے رہنا ہے. الاجابت منی والدعاء منکم، اجابت میری طرف سے ہے کہ میں قبول کروں گا، دعا تم نے کرنی ہے. یعنی میں قبول کروں گا، تم نے دعا کرنی ہے. اب ہم دعائیں ہی نہ کریں، کیا فائدہ دعائیں کرنے کا؟ ہماری تو قبول نہیں ہوتی. بھئی کسی بھی صورت میں آپ کو بتاؤں، عرض کروں آپ کے سامنے کہ دعا جو ہے اس کے اتنے فائدے ہیں. ہمیں اس کا صرف ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ یہ قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، قبول نہ ہوئی تو دعا ہی نہیں. آپ یقین کیجئے روایت میں ملتا ہے کہ جب مومن آخرت میں جائے گا، جانا ہے نا سب، کوئی انکار نہیں ہے، جائے گا اور جب وہ دیکھے گا میں دنیا میں دعائیں کی تھی جو میری قبول نہیں ہوئی، ان کے عوض آخرت میں اللہ نے کتنے عظیم اجر رکھے ہیں، تو وہ اس وقت یہ خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہوتی. تو پریشان نہ ہوا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. ہم اس چیز کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں. معصومین کا وسیلہ دے کے ہم دعائیں کرتے ہیں اور یقین ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی، تو یقین کیجئے معصومین کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب آپ پریشان ہو جائیں گے. آج ایک نئی بات سن لی، لیکن میں ہوا میں باتیں نہیں کرتی، میں آپ کو اس کی دلیل دیتی ہوں. کتنا شوق تھا مولا علی کو شہادت کا، ساری عمر ہر جنگ میں جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے تھے. تو ملی کب؟ جب ان کی زندگی 63 برس کی ہو گئی. تو دعا نے کسی مسئلے، مومن کا کام ہے دعا کرتے رہنا. خدا کہتے ہیں اگر دعا منکم، تمہارا کام ہے دعا کرنا. تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، اپنی مشیت اور مصلحت اور تمہارے فائدے کو دیکھ کے میں نے قبول کرنی ہے یا نہیں، اس کو میرے پہ چھوڑ دیں. لیکن دعا کرنی، کیونکہ یہ رابطہ ہے. جناب یہ کوفہ شام کے راستوں میں دیکھیں بیویاں دعائیں نہیں کر رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، لیکن وہ دعائیں کر رہی تھی اور مظالم بھی بڑھ رہے تھے. تو یہ دعائیں معصومین بھی کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ معصومین کی بھی دعائیں بعض اوقات اس طرح سے ہوتا تھا کہ وہ بھی قبول نہیں ہوتی تھی.
تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں، اپنی سیرت سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں، وگرنہ وہ محتاج، اللہ نے تو اپنی مرضیاں ان کو دے دی صرف وہ ہمارے لیے کہ دیکھو ہم بھی بعضوں کا دعا کرتے ہیں، اللہ کی مصلحت نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، تو ہم نے دعا مانگنا نہیں چھوڑ دی، ہم پھر بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ القضاء منی ورضا منکم، قضاء و قدر، قضاء میری طرف سے ہے، پورا کرنا میری طرف سے ہے، تمہارے لیے جو ہے چیزیں معین کرنا میری طرف سے ہے، اور تمہارا اس پہ راضی رہنا تمہاری طرف سے ہے۔ ہم سب کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آج ایک نقطہ ہدیہ کر دوں، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، اللہ پہ راضی ہونا مشکل ہے۔ اللہ تو دعائے قبیل میں یا سریع الرضا اغفر، اے جلد راضی ہو جانے والے مجھ پہ راضی ہو جائے، مجھے بخش دے۔ خدا توبہ کے ایک آنسو سے بھی راضی ہو جاتا ہے، خدا مغفرت کے ساتھ، توبہ کے ساتھ ایک آنسو بھی آنکھ سے نکلے نا راضی ہو جاتا ہے۔ خدا کو راضی کرنا آسان ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، خدا پہ راضی رہنا مشکل ہے ہم جیسوں کے لیے، ہمارے تو شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو کیا میں کہتی ہوں قربان نہ جاؤں میں مولا حسین کی عظمت پہ کہ جتنی مصیبتیں کربلا میں بڑھتی جا رہی ہیں، مولا فرماتے ہیں تسلیم رضن بے قضائہی و تسلیما لامر مولا، کہ میں تو اپنے مولا کی قضا پہ راضی ہوں۔ آج ہم پہ ذرا سی مصیبت آ جائے ہم یقین کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ہم پہلا شکوہ ہی اللہ پہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسے، اور خدا مصیبتیں دیتا چاہتا ہے تاکہ مرتبے کو بلند کرے، ہم کہتے نہیں یا اللہ ہمیں مرتبہ نہیں چاہیے، مصیبت ڈال دے۔ کوئی ہمارے اندر صبر نہیں ہے، کوئی ہمارے اندر تحمل نہیں ہے، کوئی ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، تو ان چیزوں میں ہم بہت کمزور ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم میں کرامات نہیں ہیں، پھر جن میں کرامات ہیں، جنہوں نے چلے کاٹے، جنہوں نے مشقتیں کی، ریاضتیں کی، اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کی مشیت پہ راضی رہے، وہ جو کرامات کر کے دکھائے تو اس میں بھی ہم اعتراض کرتے ہیں، لو جی کیسے کر دیا، کیسے ہو گیا۔ تو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے، ہمیں خدا کو سمجھنا ہے، معصومین کو سمجھنا ہے، ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے۔ یہ منبر ہمیں اسی لیے ملا ہے مومنات، بہت قربانیاں دی ہیں اس منبر کے لیے، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں۔ خدا آپ کا آنا قبول فرمائے، جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ یہ جو منبر ہمیں اصلاح کے لیے ملا ہے، اتنی عظیم قربانیوں کے بعد آج کا دن 13 صفر منسوب ہے جناب سکینہ کی شہادت کے ساتھ، معصوم سی بچی کی شہادت ہے، 4 سال کا سن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بچی بھی کس طرح سے خدا کی رضا پہ راضی نظر آتی ہے۔ بچی ہے لیکن کہیں بچپنا نظر نہیں آ رہا کہ کسی منزل پہ ضد کرے کہ بھبی اماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں یہاں نہیں سوؤں گی، میں تو بابا کے سینے پہ ہی سوتی تھی۔ جب تک بابا کا سینہ میسر رہا یہ بچی بابا کے سینے پہ سوتی، لیکن جب پھپھیوں کے ساتھ خاک پہ سونا پڑ رہا ہے، مٹیوں پہ سونا ہے، تو بچی سو رہی ہے۔ اس گھر کے بچے اور بڑے برابر ہیں صبر میں، اس معصوم سی بچی کا صبر بھی دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے معصوم بچے، کم سی بچے بھی اتنا صبر کر لیتے ہیں، اتنا صبر کر لیتے ہیں۔ ہمیں کسی روایت کو نہیں دیکھنا، امام زمانہ کے وہ الفاظ دیکھ لیجئے جو امام اپنی زیارت میں اس بچی پہ سلام بھیجتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام اس معصومہ پہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک بدلتا رہا۔ مومنات یہ بہت بڑا جملہ ہے جو میں نے کہہ دیا ہے۔ کبھی اپنی بچیوں کا تصور کر کے دیکھیے کہ آپ کے سامنے آپ کی بچی کو منہ پہ تماچا لگانا تو دور، اگر کوئی ڈانٹ بھی دے تو برداشت نہیں کرتی ماں سے برداشت نہیں ہوتا تو لباب سے تو پوچھے کیسے برداشت کرتی رہی۔ لباب کیسی ماں ہے، کس طرح سے اپنے بالی کی قبر، اپنے بالی کی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے دھوپ میں لاشا پڑا ہے، دیکھ رہی ہے کہ وہ معصوم بچہ کہ جس کو 2 مرتبہ شہید کیا گیا، جناب علی اصغر کی معصومانہ مظلومانہ شہادت بھی ماں کے پیش نظر ہے، ابھی اپنی بچی پہ ہونے والے ظلموں کو بھی دیکھ رہی ہے، لیکن رباب
رباب بھی بس ہے، رباب کیا کرے، کس سے کہے؟ یہ 4 سالہ بچی، یہ کم سن بچی کہ جس کا پرسہ دینا ہے جناب فاطمہ زہرا کو، بی بی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم آپ کی پوتی کے غم کو بیان کر سکیں کہ کس کس مصیبت سے یہ بچی گزری۔ اپنے گھروں میں اس سن کی بچیوں کو لے کے آئیے، کتنی نادان ہوتی ہے، کتنی معصوم ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں جناب سکینہ کم سنی کے باوجود تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ جب اشقیہ کا قافلہ ایک جگہ رکا، خیمے لگے، بیویاں دھوپ میں ہیں، اشقیہ خیموں کے اندر ہے، یہاں تک کہ اس بچی نے دیکھا کہ اس کا جو بھائی سید سجاد ہے وہ اپنی ٹانگیں پھیلا کے جب زمین کربلا میں امام بیٹھے ہیں، یہ بچی آ کے کہتی ہے کہ بھیا آپ اس طرح سے کیوں بیٹھ گئے؟ تو مولا نے فرمایا کہ بہن دیکھو، اے میری بہن، میری جو پاؤں ہیں ان پہ چھالے نکل رہے ہیں، ان چھالوں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، ان چھالوں میں کانٹے چبھ گئے ہیں، اور جو میرے بیڑیاں ہیں، جو توک ہے، یہ اتنا گرم ہو چکا ہے کہ اب اس کی گرمی جو ہے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ اس بچی نے جب یہ سنا، اس دن کے بعد سے جتنے دن یہ قافلہ سفر میں رہا، اس بچی نے ایک کام تو یہ کیا، اپنے بھائی کے قدموں کے سامنے جا کے بیٹھ گئی، چھالوں میں سے کانٹے نکالنا شروع کیے، اور جو اپنے حصے کا پانی ملتا تھا وہ اپنے بھائی کی زنجیروں میں ڈال دیتی تھی کہ شاید میرے بھائی کی تکلیف کم ہو جائے۔ یہ معصومہ کسی منزل پہ بھی اس بچی نے آرام نہیں ملا، کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ ملا، کبھی بھی پانی نہ ملا۔ یہ وہ بچی ہے جس کو حسین نے لاٹوں سے پالا تھا، یہ وہ بچی ہے جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا تھا کہ میرے اللہ مجھے ایسی بچی دے جو میرے دل کا سکون ہو۔ کبھی اس بچی سے دربار یزید میں امتحان لیا جاتا ہے، اے سکینہ سنا ہے تیرے بابا کو تیرے سے بڑی محبت تھی، تیرے بابا تو دربار میں موجود ہے۔ بچی سمجھ نہ سکی اور کہنے لگا ملعون کہ اپنے بابا کو آواز دو، اگر تیرے سے محبت ہوگی تو آئیں گے۔ بچی نے چلا ہوا دامن پھیلا کے آواز دی کہ بابا یزید تیری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ سر حسین جو تشت سے بلند ہوا، معصومہ کو غش آ گیا ہوگا، میرے بابا کو کس حالت میں میدان میں بھیجا تھا، ہائے میرے بابا کی یہ حالت کس نے کر دی۔ یہاں تک کہ جو باپ کی محبت ہوتی ہے چاہے سارا خاندان بھی مل کے دے، باپ کی اس محبت کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اب یہ بچی دن رات روتی ہے، میں نے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، بابا مجھے آ کے لے جاؤ۔ شروع میری روایتوں میں ملتا ہے کہ شروع کے دن جب قید خانے میں تھے تو یہ بی بی حسرت سے یہی دعا کرتی تھی، اپنے بھیا سجاد سے پوچھتی تھی، بھیا سجاد ہم مدینے کب جائیں گے، ہمیں کب آزادی ملے گی؟ لیکن جب دیکھا نا اس بچی نے کہ مدینے نہیں جا پا رہے تو بس ایک ہی دعا ہے سکینہ کی کہ بابا مجھے بھی اپنے پاس بلا لو۔ ایک رات ایسا ہوا، ایان الشیعہ میں لکھا ہے کہ یہ بچی سو رہی تھی، عالم خواب میں بابا کی زیارت ہوئی تو بابا سے لپٹ کے کہتی ہے کہ بابا اب نہ جانا، اب مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب نیند سے بیدار ہوئی تو بیٹی نے، اس بچی نے کہا، جناب سکینہ نے کہا کہ ابھی تو میرے بابا یہاں تھے، کہاں چلے گئے؟ رونا شروع کیا، بچی قابو میں نہ آ رہی تھی کہ جناب زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد بہن کی خبر لو، آج بہن جو ہے اس طرح سے گریہ کر رہی ہے۔ جناب سید سجاد نے سکینہ کو پیار کیا،
گود میں اٹھایا لیکن بچی بہل نہیں رہی. یزید کی نیند خراب ہو رہی تھی. اس نے کہا یہ کون بچی ہے؟ بتایا گیا یہ حسین کی یتیمہ ہے. یزید نے کہا کہ حسین کے سر کو بھجوا دو. جب تشت میں سر حسین آیا بچی نے بابا کے سر کا استقبال کیا. رخساروں پہ رخسار رکھ کے اتنا روئی، اتنے بیت کیے کہ بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی سکینہ کو تماچے مارے گئے. بابا آپ کے جانے کے بعد میرے دل چھن گئے. بابا دیکھو میرے کان آج بھی زخمی ہے. بابا دیکھو تو صحیح آپ کے جانے کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھن گئی. کتنے سخت امتحانوں سے گزر کے آج یہ بچی اپنے بابا کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے پیار کرتی ہے. کبھی رخساروں کا بوسہ لیتی ہے کہ ایک دم سے دم بخود ہو گئی. شانہ ہلایا، بیویوں نے کوہرام بپا ہو گیا. اب اس معصومہ بچی کی لاش کو لے کے ایک قیدی بھائی کہاں دفن کرے، کہاں سے کفن کا بندوبست کرے. اللہ لعنت اللہ. بسم اللہ الرحمن